السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں جی، ابھی جناب وہ کہتے ہیں نا بارش ہوتی ہے نا تو بعد میں اس کے قطرے اور بوندا باندی اور ہلکی پھلکی وہ موسیقی چلی رہتی ہے۔ تو کل جو اسمبلی میں بل پیش ہوئے ہیں اور پھر پاس ہوئے ہیں، اس کی جو ہے نا بعض گشت، اس کی گھن گرج ابھی بھی سنائی دی جا رہی ہے۔ کل بھی لمبے لمبے الفاظ میں کہہ رہے تھے، لیکن آج تو شاہد خاقان عباسی صاحب کی پریس کانفرنس نے تو سارا کچھ کھول کے رکھ دی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس، بڑی اہم پریس کانفرنس ہے شاہد خاقان عباسی کی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی۔ وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں لوگ بڑے فون کر رہے تھے جی کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ بل کسی صورت پاس نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے کہا بالکل، پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں ہوں گے، یہ کوئی بل پاس ہونے والے ہیں جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مشرقی پاکستان سے بھی بڑا سانحہ ہے اور یہ اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیے۔ ہمارے سارا کچھ تو اسٹیٹ بینک میں پڑا ہے، ہمارا سونا، ڈالر، چاندی، پیسے سب کا سب اسٹیٹ بینک کے پاس ہوتا ہے۔ یہ دوسرے بینک تو کمرشل بینک ہے نا، گورنمنٹ کا بینک تو اسٹیٹ بینک ہے، تو یہ کسی صورت بھی پاس نہیں ہوگا۔ ہم نے بھی کہا نہیں ہوگا جی، ہم نے بھی ویڈیو بنائی، آپ سب کو بتایا۔ تو کل وہ بل بڑی آسانی سے پاس ہو گیا۔ اس میں اپنوں کے بھی غم تھے اور برائے بھی تھے، 20 بندے ہمارے غائب تھے، 50 ان کے غائب تھے، تو پھر بھی وہ اکثریت میں تھے، تو انہوں نے جناب وہ بل پاس کروا لیا۔ آج جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سن لے، ہم یہ قرضے واپس نہیں کریں گے اگر حکومت میں آئیں گے تو۔ یہ ناجائز قرضے ہیں، یہ عوام کا خون چوس کے تو یہ قرضے بنائے گئے ہیں، عوام کی گردن کاٹ کے یہ قرضے بنائے گئے ہیں۔ یہ ان قرضوں کا ہمارے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا آئی ایم ایف دے یا نہ دے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بڑی ضروری بات جو انہوں نے کی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بریکنگ نیوز ہے، وہ انہوں نے یہ کی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا جی کہ ہم ہر صورت کل کامیاب ہو جاتے اگر ٹیلی فون نہ آتے۔ لو جی، پھر تو اتھوں دی کھوتی اتھے ہی کھلوتی نا، پھر تو گل اتھے ہی رہی۔ کس نے ٹیلی فون کری ہے؟ اور بھائی جرت پیدا کرو۔ مریم نواز نے تو پہلے کہہ لیا تھا کہ فیض حمید صاحب ٹیلی فون کرتے ہیں، ہمارے ووٹروں کے پاس جاتے ہیں، مناپلی کرتے ہیں، ووٹنگ کرتے ہیں، عمران خان کا لیے لابینگ کرتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے اور نواز شریف نے کھل کے نام بتا دیے تھے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب، لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں کون سے ٹیلی فون کس نے کی ہے؟ نیا ڈی جی آئی ایس آئی تو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ غیر جانبدار ہے، وہ تو کہتے ہیں جی میری تصویر بھی نہ شائع ہو، وہ اس حد تک متقی اور پرہیزگار اپنے آپ کو بتا رہا ہے۔ تو پھر کس نے ٹیلی فون کیے ہیں؟ کھل کے بتاؤ، یہ موقع ہے، یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ جتنے چھپو گے نا، راز چھپاؤ گے، اتنے ہی دبتے جاؤ گے اور اتنا نقصان اٹھاؤ گے۔ جس نے بھی فون کیے جرت کر کے بتاؤ گے جی فلانا 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 ہے۔ جیسے مریم نواز نے جرت کی ہے، جیسے نواز شریف نے جرت کی ہے۔ ونس فار آل، ایک دفعہ ہی آپ نے یہ ساری چیزیں ختم کرنی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیرونی چیزیں ساری ختم ہو جائیں، بیرونی ہاتھ ختم ہو جائیں، خلائی مخلوق کے ختم ہو جائیں، نادیدہ قوتیں ختم ہو جائیں، نامعلوم قوتیں ختم ہو جائیں، تو پھر نام بتاؤ۔ سوری، میں نے تھوڑا سا غصہ کر دی ہے بھائی، یہ کیا بات ہے؟ کل وہ طارق فضل صاحب بھی جو ایم ایل اے ہیں نون لیگ کے اور منسٹر بھی ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے جی اگر فون نہ آتے نا تو ہم جیت جاتے۔ تو آج باقاعدہ پریس کانفرنس ہوئی ہے تو تھوڑی سی اور ہمت کر کے بتا دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ فون آئے ہیں تو آپ نام بتا دیتے کہ کیا نیا ڈی جی آئی ایس آئی اس میں ملوث ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا آئی بی والے ملوث ہے، کون سا ادارہ ملوث ہے؟ کھل کے بتاؤ۔ جب تک نہیں نہ بتاؤ گے پھر یہ گیمیں انڈر ہینڈ، انڈر کارپٹ گیمیں چلتی رہیں گی۔ اتنی آپ بات اشارے کرتے ہیں جی، بہت آپ اشارہ کرائیں کہ ماہر ہو گئے ہیں جی آپ۔
وہ جی اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ٹیلی فون کالیں آئی ہیں، تو بتائیں کس کس کو آئی ہیں اور کس نے کی ہے۔ اتنی جرأت تو پیدا کرو، یہ تو بہت بری بات ہے۔ ہم خود اس کے اوپر حیران ہو رہے ہیں کہ سارے یہی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ بل کسی صورت پاس نہیں ہوگا، یہ پاکستان کے خلاف ہے۔ اور مجھے آج پتہ چلا ہے کہ یہ جو ہمارا باقر رضا ہے، جو گورنر ہے اسٹیٹ بینک کا، یہ پہلے مصر میں تباہی کر کے آئے ہیں اور اس سے پہلے کسی اور ملک کا بتاتے ہیں، یہ ان کا نمائندہ ہے، یہ آیا ہے، یہ اسی طریقے سے کرتے ہیں اور اس ملک کو نچوڑ کے تباہ کر کے چھوڑ کے آتے ہیں۔ عراق ہو یا مصر ہو یا دوسرے ملکوں کی معیشت زیرو پہ لے کے جاتے ہیں۔ یہ ہمیں بغیر جنگ لڑے جو ہے نا ہمیں فتح کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ایٹم بم ادھر ہی پڑے رہیں گے اور اس کا کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ یہ اس طرح کے خطرناک حالات پیدا ہو گئے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں جناب، نون لیگ والے بھی ہمیں کہتے ہیں کہ ایٹمی رول، ایٹم بم کا جو پروگرام ہے وہ بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی یہ کہتے ہیں۔ نام کیوں نہیں لیتے بھائی؟ تم نام لے لو، ایک دو دفعہ نام لے لو۔ شہباز شریف والی پالیسی چھوڑو، مریم نواز کو بتاؤ نام، کس نے ٹیلی فون کیے ہیں، کیوں ٹیلی فون کیے ہیں، وہ ٹیلی فون کا بتائیں کس کو کیے ہیں۔ وہ جب کسی دفعہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے کہا تھا کہ جناب ہم آئے نہیں، ہمیں لایا گیا ہے، تو اس نے تو کلیئر کر دیا تھا۔ اس وقت تو وہ پرانے آئی ایس آئی کے ڈی جی آئی ایس آئی پرانے تھے، اب تو نیا آ گئے ہیں۔ اب تو یہ حالات نہیں ہونے چاہیے۔ آپ یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ جناب ٹیلی فون کالیں ہوئی ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ معمولی بات ہے۔ ویسے جناب کہا جا رہا ہے کہ یہ اپوزیشن کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ اتنے خطرناک بل پاس ہو گئے نا، تو پھر اس سے خطرناک بھی یہ پاس کر لیں گے۔ کتنے جائیے جی، پھر کی فائدہ؟ کڑن دا، اپنا خون ساڑن دا، اپنا بلڈ پریشر ہائی کرن دا کی فائدہ؟ خفیہ ہاتھ ابھی بھی ہیں، خلائی مخلوق ابھی بھی ہے، ٹیلی فون کالیں ابھی بھی ہیں، تو پھر ہم ایسے ہی جناب وہ اپنا بلڈ پریشر ہائی کر رہے ہیں۔ بتائیں، ہمیں بتایا جائے کہ کون تھے۔ ویسے یہ اگر رپورٹیں ہیں نا، صحیح رپورٹیں ہوں گی، اگر یہ رپورٹیں ابھی بھی یہ ہیں کہ خفیہ ہاتھ تھے، ٹیلی فون کالیں آئی ہیں، آپ یقین کریں یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے، بدقسمتی ہے، بدقسمتی۔